ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما اس علاقے کے معزز علماء، بھائی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، 11:10 ہوا چاہتے اور میرے بعد دارالعلوم دیوبند سے، امروہہ ضلع سے آئے ہوئے ہمارے بزرگ معزز علماء موجود ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تفصیل کے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے. دیکھ رہے ہیں آپ انداز قرآن پاک کا. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے. جی کس بات کا؟ ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی تو اتباع سنت کرو. ترجمے سے دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات یہ کہ اس آیت میں محبت الہی کا تذکرہ. محبت کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. انسان کو محبت اپنی بیوی سے بھی ہوتی، انسان کو محبت اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے، انسان کو محبت اپنے مال سے، زمینوں جائیداد سے، اپنے پشو، اپنے جانوروں سے بھی ہوتی ہے. انسان کو محبت اولیاء سے بھی ہوتی ہے، بزرگان دین سے بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ ذکر محبت الہی کا ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ توجہ دیں تو میں عرض کروں.
محبت کہتے ہیں دل کے تعلق کو. ہاں، محبت کہتے ہیں دل کے تعلق کو. ہاتھ سے ہاتھ مل جائے یہ محبت نہیں ہے، گلے مل جائیں یہ محبت نہیں ہے جناب. پھر محبت کہتے ہیں دل کے تعلق کو. اور محبت الہی کا مطلب کیا ہے؟ محبت الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کا رخ، انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے. یہ مطلب ہے محبت الہی کا. کیسے اللہ کی طرف رخ کر لے؟ ایسے رخ کر لے کہ جوانی گزرے تو اللہ کے حکم کے مطابق، دن گزرے تو اللہ کے حکم کے مطابق، راتیں گزریں تو اللہ کے حکم کے مطابق، بازار میں ہو تو اللہ کا حکم زندہ، گھر میں ہو تو اللہ کا حکم زندہ، خوشی ہو تو اللہ کا حکم زندہ، غمی آئے اللہ کا حکم زندہ، بیماری آئے اللہ کا حکم زندہ. اللہ صحت دے، اللہ کا حکم زندہ کرنے والا ہو. اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسا رنگ جائے، ارے نوجوان ایسا رنگ جائے کہ اس کی نماز، کہ میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن قلعے کے نوجوانوں یاد رکھو، محبت کا لفظ ہم بھی بولتے ہیں، ہماری محبتیں ان کا دار و مدار ہوتا ہے حسن پر. جی ہاں، کسی کی محبت کا دار و مدار ہوتا ہے بال پر، کسی کی محبت کا دار و مدار ہوتا ہے مال پر. ارے نوجوانوں، یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ میرے رب کی محبت کا دار و مدار سنو. میرے رب کی محبت کا دار و مدار نہ شکل پر ہے، نہ صورت پر ہے، نہ ظاہر پر ہے، بلکہ اس کی محبت کا دار و مدار تو دل کی کیفیت پر ہے. ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وہ تو دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، صورت پر نہیں، دل پر. میں ایک حدیث سنا تو بات سمجھ میں آئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے. آئے، مدینہ منورہ کا بازار ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. ایک صحابی ہیں، رنگ کے اعتبار سے کالے کلوٹے، قلعے والوں نہیں، فل جثہ، بالکل پتلے دبلے، صرف ایک تہمت پہن رکھا ہے. غربت کا عالم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. آپ یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تہبند یعنی لنگی تو ہے، لیکن جسم کے اوپرے حصے کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑا، رنگ بھی کالا، جسم بھی پتلا، غربت بھی ہے. دکان سے سودا خرید رہے ہیں. میرے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایسے ان کو اپنی بغل میں لیا.
اور یہ دونوں ہاتھ جو تھے نا، دونوں ہاتھ ایسے آنکھ پر رکھ دیے اور پکڑ لیا. انہوں نے نکلنا چاہا داہنی طرف کو، ہلنا چاہا بائیں طرف کو، لیکن پکڑ مضبوط تھی، ہل نہ سکے. تو گوشہ چشم یعنی آنکھ کی کنکیوں سے ذرا دیکھا تو پہچان گئے کہ پیچھے سے پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنا دماغ میں آنا تھا کہ اب تک نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی ننگی کمر کو اپنی ننگی کمر کو آپ کے مبارک سینے سے چمٹانے دیا. آپ بھی پہچان گئے کہ بندے نے پہچان لیا. آپ نے ایسے ہاتھ چھوڑا اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد آپ نے نبوت والا ہاتھ ایسے اٹھایا اور ایسے اٹھا کر ان کے سر پر یا کندھے پر رکھا اور میرے نبی نے یہ فرمایا، سنو، یہ کہا کہ کوئی ہے مدینہ منورہ کے بازار میں کوئی ہے مدینہ منورہ کے بازار میں جو اس غلام کی بولی لگائے. ایسے نبوت والا ہاتھ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس بھرے بازار میں آپ مجھ والے کلوٹے غلام کو بیچیں گے کوئی کیا قیمت دے گا؟ آپ کو نقصان ہوگا اس بیچنے میں، میری کیا قیمت ہے؟ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ظاہر کو اپنے قریب کیا اور یہ کہا کہ ظاہر، لوگوں کی نظر تیری صورت کے کالے رنگ پر ہے، تو لوگوں کے اعتبار سے چاہے کالا ہو لیکن اللہ کے یہاں تیری قیمت بہت ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم تیرے روشن دل کو دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دار و مدار نوجوانوں صورت پر نہیں، اس دل پر ہے. اللہ کی محبت کا دار و مدار شکل پر نہیں، میک اپ پر نہیں، ظاہری بناوٹ پر نہیں، بلکہ اندر کی کیفیت پر ہے، اندر کی کیفیت پر ہے. ایک نوجوان اکثر و بیشتر ایک سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے نوجوانوں کا وہ بھی پتا. زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس اس آیت کا ترجمہ اس کے بعد میں بات ختم انشاءاللہ. سوال یہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ محبت الہی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ محبت کیسے حاصل ہو؟ کون سا راستہ ہے جسے اپنائیں؟ کوئی بازار میں کہیں ملتی ہو تو خرید لائیں، کوئی کمپنی بناتی ہو تو بتائیں. اب تو آن لائن سسٹم ہے. اس آیت کریمہ کو جو میں نے پڑھا ہے نوجوانوں کو اسی لیے پڑھا ہے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے محبت الہی کو حاصل کرنے کا، محبت الہی کو پا لینے کا طریقہ بتایا. وہ طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي. محبت الہی کو حاصل کرنا اگر نوجوان چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ، اور اس راستے کا نام ہے اتباع سنت. کیا راستے کا نام ہے؟ اجی بولو تو کچھ تاکہ یاد ہے. آپ یہ نوجوان کو بولیں جن کو سمجھانے آیا. محبت الہی کو پانے کا ایک راستہ، اس راستے کا نام اتباع سنت. اتباع کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ اتباع کہتے ہیں پیروی کو. آپ کہیں گے یہ تو پہلے سے بھی مشکل ہے. پیروی کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. ہاں، یعنی خود اندر سے اس کا دل
اسے مجبور کرے کہ اس کے طریقے کو اپنا۔ اتباع سنت کا مطلب ہے، اتباع سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو پورا کرے، نہیں، حکم کو پورا کرنے سے بہت اونچا درجہ ہے اتباع سنت۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حکم دیا یا نہیں دیا، بلکہ وہاں تو خود وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، آپ کی چیزوں کو دیکھتا پھرتا ہے، اور خود پھر اپنے آپ کو اس میں رنگتا، خود نہیں۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی، مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج بہت نوجوان کبھی نائی کی دکان پر جا کے بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھا کیجئے، میں بھی بیٹھتا ہوں جا کے، بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں نائی کی دکان پر بیٹھے۔ وہاں ایک نوجوان آئے گا، اور نوجوان آ کر خاص طور سے توجہ دے کہ جتنے نوجوان اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، آ کر وہ کہے گا بال کاٹنے والے سے کہ ذرا بائیں دائیں طرف بھی بیچ میں سڑک بنا دینا، اور بائیں طرف بھی بیچ میں سڑک نکال دینا، سڑک کبھی ایک کبھی دو کبھی، کہ جی ٹھیک ہے، داہنی طرف بھی سڑک نکل گئی، بائیں طرف بھی سڑک نکل گئی، اور بیچ میں بال ایسے کھڑے رہیں گے، اگر آپ معاف کریں تو میں کہوں جیسے خنزیر کے بال کھڑے ہوئے۔ آپ ہنس رہے ہیں نوجوان، مجھے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے قلعہ پریچت گڑھ کے غیور مسلمانوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک باپ اپنے 4 سال کے بچے کو، اپنے 5 سال کے بچے کو نائی کی دکان پر لا کر ادھر سے بھی بال چھوٹے کرائے اور ادھر سے بھی بال چھوٹے کرائے، اور بیچ سر پر خنزیر کی طرح بال کھڑے کرائے، اس نے یہ معصوم بچہ اس کے سر کے اوپر بچپن میں سور اور خنزیر کو سوار کر دیا۔ مجھے ایمانداری کی بات بتاؤ اے غلامان مصطفیٰ، جب یہ 25 اور 20 سال کا جوان ہوگا تو پھر اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت، قرآن اور نبی کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ جب 5 سال کی عمر سے اس کے سر کے اوپر خنزیر کو سوار کیا جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو میری بات سخت لگی ہوگی، اور میں نے کہی اس لیے ہے کہ کسی کے دل کو چھو جائے، میں نے کہا اس لیے ہے کہ کسی ایک کا دل تو زخمی ہو۔ ہاں نوجوانوں، میں نے یہ جملہ کہا اس لیے ہے کہ کوئی تو تڑپے، کسی کے دل کو تو زخمی کرے یہ بات۔ جب دل تڑپے گا اور زخمی ہوگا، جب دل چیرے گا، پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ۔ نا امید نہیں ہوں، اگر نم ہو تو یہ مٹی، اگر نم ہو تو یہ مٹی، خدا کی قسم بڑی زرخیز ہے ساتھی، بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا نوجوان فلم کے ایکٹروں کی نقل کر رہے ہیں، ہیرو کی نقل کر رہے ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ، میں کیا ادا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کے اندر نقل اتارنے کا جذبہ ہے، وہ ذرا رخ پھیرنے کی دیر ہے۔ کیا پھیرنے کی دیر ہے؟ رخ پھیرنے کی دیر ہے۔ جس دن یہ رخ مدینہ کی طرف پھر گیا تو نقل پھر بھی اتاریں گے، مدینہ والے ہی اتاریں گے، پھر بھی یہ داڑھی بنائیں گے، پھر مدینہ والے جیسی بنائیں گے، پھر بھی یہ سر سجائیں گے، مدینہ والوں کی سنت سے سجائیں گے، پھر بھی یہ اپنے گھر کو سجائیں گے، مدینہ والوں کی سنت سے سجائیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نوجوان کے دل میں نقل اتارنے کا جذبہ ہے۔ تو کیا وہ جو فلمی ایکٹر ہے وہ قلعہ پریچت گڑھ میں آ کے نوجوانوں سے کہتا ہے کہ جیسے بال میرے ویسے بال تم بناؤ؟ وہ کہتا ہے جیسی پینٹ میری ویسی پینٹ تم لو، جیسا چشمہ میں نے پہنا ویسا چشمہ تم پہنو؟ نہ، یہ خود بھاگا پھرتا ہے دکانوں دکانوں تلاش کرتا ہوا۔ جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، اسے کہتے ہیں
پیروی، اسے کہتے ہیں اتباع، کہ آدمی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو تلاش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ ایک صحابی، ایک قصہ یاد آئے، حدیث پاک سناؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ذرا کچھ بولو میرے ساتھ، کیا پڑھا رہے ہیں؟ اور نماز پڑھانے والے امام تو معلوم ہو گئے نبی ہیں، ذرا جھوم کے کہہ دو صلی اللہ علیہ۔ اور مقتدی کون ہے؟ مقتدی ہیں صحابہ۔ تو جی متعین ہو گیا کیا؟ امام نبی اور مقتدی صحابی۔ اور نماز کہاں ہو رہی ہے؟ مولانا اتنی جلدی؟ اگر مسجد النبوی میں ہوتی ہے یہ تو عام بات تھی، ہم سوال ہی کیوں کرتے ہیں؟ مسجد کی نماز نہیں ہے، مسجد میں تو نمازیں آپ نے بہت دیکھی ہیں، لنٹر والی مسجد بھی دیکھی ہے، ٹائل والی مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے، فرش والی مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے، ہاں جس میں ماربل بچھا ہوا ہو اس مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے، جہاں چٹائی ہو، جہاں قالینیں ہوں، جہاں 3 قسم کی چادریں بچھی ہوئی ہوں، آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی ہے۔ آؤ قلعے کے رہنے والوں، میں تمہیں دکھاؤں یہ نماز ہے جس کو پڑھانے والے میرے نبی اور پڑھنے والے صحابی، اور یہ نماز مدینہ میں نہیں، مسجد النبوی میں نہیں، بلکہ یہ جنگل میں ادا کی جا رہی ہے، سفر میں نماز ہو رہی ہے، یہاں نیچے چٹائی نہیں ہے، قالینیں نہیں ہے، بلکہ زمین ہے اور زمین کی مٹی ہے۔ آپ نے ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا اور جوتوں کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا، حدیث پاک میں آیا۔ اب یہ منظر پیچھے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ میں سے کچھ ان کے پیروں میں جوتے ہیں، لیکن نوٹ کریں میں نے یہ نہیں کہا سب، کیا کچھ ان کے پیروں میں کیا ہے؟ جن کے پیروں میں جوتے تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو یوں آیا حدیث پاک کے اندر کہ ان صحابہ نے بھی اپنے جوتوں کو اتارا اور جوتوں کو اتار کر ایک طرف کو رکھ دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر یوں ارشاد فرمایا کہ او میرے پیارو بتاؤ نماز کے اندر تم نے اپنے جوتوں کو اتار کر ایک طرف کیوں رکھا؟ قربان جائیے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ نے جوتے اتارے تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی جوتے اتارے۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس نماز کے دوران جبرائیل امی آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ جو بولتا نہیں، کیا ترجمہ کیا؟ جوتوں پر کیا لگی ہوئی ہے؟ ناپاکی نہیں، کیا نہیں؟ ناپاکی اور گندگی میں فرق بتاؤں؟ آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں اس پر پیشاب لگ جائے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں؟ ارے بولو جلدی ناپاک۔ اچھا نماز کے اندر میں نے رومال اوڑھ رکھا، اتفاق کی بات کھانسی آئی اور میں نے ایسے منہ کے سامنے رکھا رومال، اور جب کھانسی آئی تو اندر سے بلغم کا ایک ٹکڑا اس رومال میں لگ گیا اور میں نے رومال کو ایسے مسل کر پھر اوڑھ لیا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بتاؤ؟ ارے بولو تو ماشاءاللہ سب مفتی، یہ مدرسے کی برکت۔
کیا ہوگی نماز؟ فرق کیا ہے؟ پیشاب ناپاکی ہے، بلغم گندگی. پیشاب ناپاکی ہے، بلغم گندگی ہے. میں نے ترجمہ کیا کہ جوتوں میں کیا لگی ہوئی تھی؟ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ بھی ضروری ہے صلی اللہ. محبت نبی بھی ضروری ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے نا، کہا کرتے تھے بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، بخار ان کو آتا ہے بخاری نہیں آتی. بخار آیا کہ ہم نے بخاری کے ترجمے میں پڑھا ہے، بخار آیا ہے بخاری. کہا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نعلین مبارکین پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتوں کو اتارا. صحابہ تم بتاؤ تم نے اپنے جوتوں کو کیوں اتارا؟ اور قلعے کے رہنے والو میرے صحابہ کا جواب سنتے چلو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو جبرائیل امین نے کہا آپ نے جوتوں کو اتارا، ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی محبت میں ہم نے اپنے جوتوں کو اتارا. آپ نے حکم دیا تھا جوتے اتارنے کا؟ نہیں نا. اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں پیروی، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر. ایک صحابی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اتباع کو بتا رہا ہوں، نقش قدم پر چلنا. حاضر ہوئے، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ شان سے بیٹھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ لوگوں سنو کہ آپ کے گریبان کے تمام بٹن، گریبان کے تمام بٹن کیا ہیں؟ کھلے ہوئے. بس انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے وطن چلے گئے. پھر کبھی دوبارہ ملاقات کی نوبت نہیں آئی. یوں کہا کہ پوری زندگی گزر گئی، رات بھی آئی، دن بھی آیا، جوانی بھی رہی، بڑھاپا بھی رہا، بیماری بھی رہی، صحت بھی رہی، سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی. حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جو آپ کو دیکھا تھا بٹن کھلے ہوئے، پھر پوری زندگی کبھی اپنے کرتے کے بٹن نہیں. اور جب کوئی کہتا تھا کہ آپ اپنے کرتے کے بٹن کیوں نہیں لگاتے تو یہ جھوم جاتے تھے اور جھوم کر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آقا کو اسی شان میں دیکھا، میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی ادا میں دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں پیروی، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا کہ خود تلاش کرے. مولانا جب میرے پاس کوئی نوجوان آتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا بتائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم امامہ کس رنگ کا پہنتے تھے. اور جب کوئی نوجوان آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا بتائیے کہ آپ کا شملہ کتنا بڑا ہوتا تھا، مولانا بتائیے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہے، مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کتنے گز کی ہوا کرتا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. ارے جانتے ہو قلعے والوں صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ ارے جانتے ہو قلعے والوں صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ اس آگ کا نام ہے اتباع سنت. یہ اتباع سنت کی آگ ہے جو اس کو تڑپا رہی ہے، اس کو بھگا رہی ہے، در در پہنچا رہی ہے. اور یہ معلوم کرتا پھر رہا ہے کہ میرے
محبت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہ راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ ہے اتباع سنت. اچھا جب اتباع سنت کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ کہا دو انعام. کون کون سے دو انعام سنیے جلدی. پہلا انعام یحببکم اللہ. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے. اللہ تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں، اللہ تم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. اور دوسرا انعام یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، جو کمی کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے میرے نوجوان تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا. توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب بند ہوگا. ابھی توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا. ابھی توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا. اور جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو آؤ اس کے دروازے پہ. اور توبہ کس کا نام ہے؟ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے جوان، بلکہ توبہ نام اس چیز کا ہے کہ آدمی زبان سے بھی کہے اور دل سے پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑے کریم. ارے نوجوانوں تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں، کتنے رحیم ہیں. بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بندہ آ جائے حدیث سناؤ. بخاری مسلم دونوں کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا بقلبہ، کہ جو بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، ما من احد ہے نا، مرد بھی آ گئے اور کون آ گئے بھائی؟ عورتیں. گھر میں جا کے عورتوں کو بھی بتاؤ، ماں بہنوں کو بتاؤ. کس کا فتویٰ ہے؟ میرٹھ کا، مظفر نگر کا، دیوبند سہارنپور کا، دلی کا، بریلی کا؟ نہ، یہ فتویٰ ہے ڈائریکٹ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنو کہ فتویٰ وہیں سے آیا ہے. یہ فتویٰ کیا؟ ما من احد، جو بھی بندہ مومن یا اللہ کی بندی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد. پڑھیں گے سب؟ جوان بھی پڑھیں گے؟ اب پڑھو ایک مرتبہ لا الہ محمد. آپ کہیں گے مولانا یہ کلمہ کیوں پڑھایا آپ نے؟ ارے فتویٰ سنانے کے لیے. دل سے پڑھا ہے زبان سے؟ دل سے. ایک مرتبہ پھر پڑھو دل کو حاضر نازل رکھ کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آؤ مدینہ والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فتویٰ سماعت فرمائیے. میرے نبی نے فرمایا، ہاں کسی مولوی کا نہیں، کسی کتب کا نہیں، کسی عباس کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، کسی فقیر کا نہیں، مفتی اعظم کا نہیں، محدث کبیر کا نہیں. یہ مدینہ والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فتویٰ کہ جو بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اس پر نبی فتویٰ دے رہے ہیں. جوانوں سنو، خوشی مناؤ. حرمہ اللہ علی النار. ایک مرتبہ صدقے دل سے تو اس کلمے کی گواہی دے، میرے آقا کا فتویٰ، اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازے اس بندے کے اوپر، اس بندی کے اوپر بند کر دیں. آپ نے صدقے دل سے گواہی دی، تمام دروازے بند. اس لیے کہ فتویٰ میرا نہیں، فتویٰ ان علماء کا نہیں، یہ فتویٰ وہ مفتیان نظام کا نہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ اور ذرا ایک نکتے پہ غور دو. کیا کلمہ پڑھا آپ نے؟ کوئی پڑھے گا؟
میرے کوئی ایک پڑھے کھڑا تھا، ایک پڑھے کوئی اللہ کا، کوئی ایک پڑھے، کوئی بھی ایک پڑھے اللہ کے واسطے. ہاں دو حصے ہیں، سانس لے کے پڑھو لا الہ الا اللہ. ایک حصہ محمد رسول اللہ. کون سا حصہ؟ دو حصے. توجہ ہے، مجمع کی توجہ ہے. میرے مشائخ نے کہا لا الہ الا اللہ 4 الفاظ. کتنے الفاظ؟ گنو گنو. لا گنو لا ایک، الہ ارے بولو اللہ. کتنے ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ. کتنے ہو گئے؟ 4. دوسرا جو دو محمد، ایک رسول، 2 اللہ، 3. تو پہلا حصہ 4 کلمے، دوسرا حصہ 3 کلمے. ارے ہو قلعہ پریشد کے رہنے والوں، آؤ عشق و محبت میں ڈوب کر دونوں کو ملا دو. 4 کو ادھر سے لو، 3 کو ادھر سے لو. جب جوڑا تو کتنے ہو گئے؟ 7 کلمے. قرآن پاک کہتا ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے. کلمے کے 7 کلمے. میرے رب نے کہا او میرے بندے، تو ایک کلمہ پڑھے گا میں ایک دروازہ بند کروں گا، تو دوسرا کلمہ ادا کرے گا میں جہنم کا دوسرا دروازہ بند کروں گا، تو تیسرا چوتھا کلمہ پڑھے گا میں تیسرا چوتھا جہنم کا دروازہ بند کروں گا، تو 5 6 7 پورا کلمہ 7 الفاظ ادا کرے گا. میں رب کائنات اس کلمے کے صدقے میں تیرے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دوں گا. یہی میرے نبی کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی صدق دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازے اس کے اوپر بند، جہنم کے تمام دروازے اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں. جب سب کے سب دروازے اس کے اوپر بند. او قلعے کے رہنے والوں، یہ فقیر جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں کبھی ملاقات مقدر ہو یا نہ ہو. آپ کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی باتیں بتائیں گے. یہ تو ایک دل جلا ہے، یہ تو ایک دل جلا ہے. میں کیسے اپنا سینہ کھول کے دکھاؤں؟ میرے دل کو سکون اگر تم پہنچانا چاہتے ہو، ذرا جھوم کر ایک مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھو اور سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا محبت الہی اگر پانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ، وہ راستہ ہے اتباع سنت. اور جب اتباع سنت آئے گا، جب اتباع سنت آئے گا تو اللہ محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ 2 انعام. اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا کلمہ بتایا، اسے معمولی مت سمجھنا، اسے زندگی کے ساتھ ملا لینا اور دعا کرو کہ جب آخری وقت ہو یا ربی، جب آخری وقت ہو، ادھر قدم نکل رہا ہو اور زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ رسول اللہ.